بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کے برادر مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن بچوں کی شہادت بلا شبہ نہایت دردناک اور المناک سانحہ تھا، جو کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے پیش آیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے کمسن بچے، جو کہ روپوش ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے، عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت ظالم اور سفاک گورنر کوفہ نے ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے میں اپنے وحشی درندے اور گنڈے سرگرم کر رکھے تھے اور ان کو انعام و اکرام کا لالچ دے رکھا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کی خبر دے گا یا ان کو قتل کر کے میرے پاس لائے گا تو میں اس کو انعام و اکرام سے اور دولت سے نواز دوں گا۔ محترم ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں بیٹے ایک بڑھیا کے گھر پر پناہ گزین ہو چکے تھے۔ وہ بڑھیا جو کہ محب اہل بیت تھی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اکرام کرنے والی تھی، اور اس نے ان دونوں کمسن بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور ان کو کھانا کھلایا، ان کو غسل کروا کے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے گھر میں ان دونوں بھائیوں کو پناہ دے دی تھی۔ لیکن ان معصوم بچوں کو کیا خبر تھی کہ اسی بڑھیا کا بیٹا بھی عبید اللہ ابن زیاد کے پالتو دہشت گردوں میں اور کتوں میں سے ایک ہے اور اس کی فوج میں ملازم ہے، جو کہ ان بچوں کی تلاش میں پورا دن ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو بچے کہیں نہ ملے۔ مگر جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ محترم ساتھیوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی تمام تر کتابوں کے مطالعہ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں، جن کے نام عاتقہ اور حمیدہ تھے۔ عاتقہ عاشورہ کے دن دشمن کی طرف سے خیمہ گاہ پر حملہ کے دوران شہید ہو گئی تھیں، جبکہ حمیدہ اسیران کربلا کے ہمراہ تھیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل صرف اسی کے ذریعے باقی رہی۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی کتابوں میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر بھی آیا ہے، جن میں سے ان کے 4 بیٹے حادثہ کربلا میں اور اس کے بعد شہید ہوئے، اور اسی طرح کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ اور محمد نامی 2 بیٹے واقعہ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بعد شہید ہوئے۔ عبداللہ کی والدہ رقیہ کبریٰ بنت حضرت علی علیہ السلام تھیں اور محمد کی والدہ ایک کنیز تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابراہیم اور محمد نامی 2 بیٹے، جن کی والدہ حضرت جعفر بن طیار کے فرزندوں میں سے تھیں، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے 1 سال بعد شہید کیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اور بیٹوں کا ذکر بھی مختلف کتابوں میں کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی مزید 2 بیٹیاں تھیں، جن کے نام عاتقہ اور حمیدہ بتائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے عاتقہ یوم عاشورہ کے دن دشمنوں کی جانب سے خیمہ گاہوں پر حملہ کرنے اور ان کو جلانے کے واقعہ کے دوران ہی ام الحسن اور حسین نامی امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ساتھ گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تو آپ انہیں مدینہ منورہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، تو آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی ایسے مقام پر تشریف لے جائیے گا جہاں پر لوگ یزید کی بجائے آپ کی حمایت کرنے والے ہوں اور اپنی جان تک آپ کی خاطر نچھاور کر دینے والے ہوں۔ گو کہ مدینہ منورہ کے لوگ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ اہل مدینہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے کوئی رنج اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اور یزید بدبخت ان کی وجہ سے مدینہ منورہ کے لوگوں کو تنگ کرے یا اس کے تقدس کو پامال کرے۔ حالانکہ اہل مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا اور انہیں مشورہ دیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام ہر حال میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہی چاہتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جانب سے بیعت نہ ملنے کی صورت میں مدینہ منورہ پر ضرور بالضرور چڑھائی کر دے گا، اور امام حسین علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس کی حرمت پامال ہو سکے اور اہل مدینہ کو کسی قسم کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھ چکے تھے۔ ابھی آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہی تھے کہ آپ کو کوفہ کی جانب
جانب سے لاتعداد خطوط ملنے شروع ہو گئے۔ ہر خط میں ایک ہی بات لکھی گئی تھی کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم سے اپنی بیعت لے لیں اور ہمیں یزید بدبخت کے مظالم سے بچا لیں، کیونکہ یزید بدبخت فاسق اور فاجر شخص ہے۔ یہ قرآن و سنت کے منافی اعمال میں سرگرم رہتا ہے، یہ کاذب ہے اور یہ نماز کو چھوڑنے والا، نماز میں سستی کرنے والا ہے، اور تو اور شراب نوشی اور دیگر اعمال میں ملوث رہتا ہے۔ ہم اس کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہماری آپ علیہ السلام سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں اور ہمیں یزید کے مظالم سے بچا لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب کوفیوں کے یہ خطوط موصول ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے فی الفور اس پر اس طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات کی جانچ پڑتال کرنے اور تصدیق کرنے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ روایات کے مطابق جب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دی اور جوک در جوک بیعت کرنا شروع کر دی، اور ان بیعت کرنے والوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق ہزاروں تک جا پہنچی تھی۔ انہی بیعت کرنے والوں میں یزید بدبخت کے خفیہ جاسوس بھی موجود تھے، جو کہ بظاہر تو مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے تھے لیکن پل پل کی خبریں یزید کو پہنچا رہے تھے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک جاسوس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد بھی تھا، جو کہ یزید کے جاسوسوں میں سے ایک تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اور ان کی بیعت کے بارے میں یزید کو خطوط لکھ کر ایک ایک پل کے بارے میں آگاہ کیا، تو یزید نے انہی خطوط کے پیش نظر عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم شخص کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو سزائیں دینا شروع کر دی اور ان کو جیلوں میں ڈلوا دیا اور ڈرا دھمکا کر ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت سے متنفر کر دیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو کام پر لگا دیا۔ مسلم بن عقیل ان فوجوں کے مقابلے میں نہتے لڑتے رہے اور بالآخر گرفتاری دینے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر کی چھت سے نیچے گرا کر ہلاک کر دینے کا حکم صادر کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کی گئی اور مسلم بن عقیل کو قصر کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے بھی ان کے ہمراہ کوفہ آئے تھے لیکن اب وہ روپوش ہو چکے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں بیٹوں کو بھی تلاش کرنے کے لیے اور اپنے پاس لانے پر انعام و اکرام کا اعلان کر دیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں کمسن بیٹے ایک بوڑھیا کے گھر پر پناہ گزین ہو چکے تھے جو کہ محبان اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں تو اس نے ان دونوں بچوں کی نہایت تکریم کی، انہیں کھانا کھلایا، ان کو اچھا لباس پہنایا اور اپنے گھر پر ان کو چھپا دیا۔ لیکن اس بڑھیا کا خود کا بیٹا بھی عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ملازمت کرتا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے انعام و اکرام کا اعلان ہونے کے بعد وہ اسی انعام و اکرام کی لالچ میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب رات کو گھر آیا تو اس نے ان بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اس نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے جب اس کو ان دونوں بچوں کی اصلیت کے بارے میں بتایا تو کہنے لگا کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، اب میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا اور عبید اللہ ابن زیاد سے اس کے وعدے کے مطابق انعام و اکرام حاصل کروں گا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ تو یہ سن کر وہ بدبخت کہنے لگا ہاں ماں، کیوں نہیں، کیونکہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر کے لانے پر یا ان کو قتل کر کے لانے پر انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے، اور اس دولت اور انعام کی خاطر میں یہ بھی کروں گا۔ اور پھر اس بدبخت نے ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور نہر فرات کے کنارے لے جا کر ان دونوں بھائیوں کو باری باری قتل کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ان کے سر لے کر گیا اور اس سے انعام و اکرام وصول کیا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بنا دے، آمین۔